قیدی تم آئے ہو سجاد کو زنجیر پہنانے، خوشبو کو کبھی قید کیا ہو تو بتاؤ۔ بہترین اشعار آپ سماعت کر رہے تھے جناب سلیم صاحب بلرام پوری سے۔ آئیے میں گزارش گزار ہوں نہایت ہی ادب و احترام سے آج کے اس اہتمام کے خطیب اہل بیت عمدۃ الذاکرین عالی جناب مولانا محمد جعفر خان ظہور صاحب نجفی، استاد جامعہ ناصریہ عربی کالج جونپور۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا الانسان شرفہ علی سائر الحیوان وفضلنا وکرمنا علی السابقہ بالتصدیق والایمان، ثم الصلاة والسلام علی رسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ وصاحب لوائہ، غالب علی کل غالب مطلوب لکل طالب، امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم والمنحرفین عنہم وشاکین فیہم من الآن الی یوم الدین۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك۔ اللہم لعن العصابة التي جاہدت الحسین علیہ السلام وشایعت وبایعت وتابعت على قتلہ۔ اللہم لعنہم جميعا آمین یا رب العالمین۔ اللہم لعن الجبت والطاغوت، اللہم لعن الجبت والطاغوت، اللہم لعن الجبت والطاغوت۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتو کنز المخفیہ، صلوات بھیجے پر محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی قدر، مقدس سماعتیں رکھنے والے، طیب ذکر کی خاطر آمادہ مومنین، یہ فرش ادائے آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر کھینچ کر اس فرش تک لانے والی جو پہلی چیز ہے وہ ہے طہارت۔ طہارت نہ ہوتی تو طیبین کے ذکر سے قریب نہ ہوتے۔ یہاں جو آئے ہیں بڑی خوبصورت بات، ہمارے ایک سینئر شاگرد گئے تھے بھی بنگلور اشرف پڑھنے کے لیے، تو گفتگو ہوتی تھی درمیان میں، ہم بھی کہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ مومنین کی یہ بات بڑی خوبصورت لگی کہ مجلس میں بیٹھتے ہیں وضو کر کے، مجلس سے مولا میں بیٹھتے ہیں وضو کر کے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہم فاتحہ کہتے ہیں تو فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والے کو۔ سب سے پہلے خطیب آتا ہے، ممبر بیٹھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہنا تو چاہیے سورہ حمد پڑھیے،
پڑھیے سبع مثانی کی تلاوت کر لیجئے اور نعمت والا سورہ پڑھ لیجئے اور بے ترتیب قرآن کے پہلے سورے کی تلاوت کر لیجئے. اب بڑی مجبوری بس محتاط لفظ میں عرض کر رہا ہوں. پتہ چلا صاحب پڑھتے ہیں فاتحہ کیوں کہتے ہیں, یہ کیوں نہیں کہتے سورہ حمد پڑھ لیجئے, کہنا چاہیے. لیکن فاتحہ کہتے ہیں کھولنے کو, ہم اس لیے کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد. اور بیٹا آ گیا. الحمدللہ سب قوم کے درخشندہ ستارے ہیں سب, خدا سلامت رکھے. تو صرف اس لیے کہ یہ ایسا اثر رکھتا ہے کہ دل و دماغ کو روشن کر دیتا ہے, اس لیے ہم بیٹھتے ہیں. اب جو نہیں آتے ہیں ان سے کبھی شکوہ نہ کیجیے گا. جو یہاں نہیں آئے, فرش میں نہ آئے, مجلس میں نہ آئے, تو کبھی شکوہ نہ کیجیے گا. میں نے عرض کیا نا طیبین کا ذکر ہے یہ, اس لیے ہم بھی جب چھوٹے بچوں کی طرح سے تھے, اور طالب علم تو زندگی بھر رہتا ہے آدمی, اور سب کو رہنا ہی ہے. عالم کوئی نہیں ہے, وہ اصطلاحاً ہم کسی کو عزت دینے کے لیے عالم کہہ لیں, یہ کہنے والے کی اعلیٰ ظرفی ہے, ورنہ عالم کوئی ہے وہ نہیں. جی کسی ایک بہت بڑے عالم نے کہہ دیا تھا کہ ما طلبی ہستیم, ہم طالب علم ہیں. تو جو اور ان کے شاگرد علماء وہ بھی بڑے بڑے تھے, وہ کہیں گے یہ طالب علم ہے تو پھر ہم کیا ہیں. تو ان کے استعجاب کو دیکھ کر کے اس بزرگ عالم نے فرمایا تھا ہم طالب علم ہیں, آپ کی بھی نظر ہے, لیکن اس وقت میں کہہ رہا ہوں اس لیے ادھر نظر نہیں آ رہی آپ کو. کیا ہے کہنے لگے چھٹے سرکار نے نہیں فرمایا نحنو علماء وانتم متعلمون, ہم اہل بیت عالم ہیں, باقی پوری دنیا طالب علم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. باقی سب طالب علم ہیں. تو اسی طالب علم کے ابتدائی زمانے میں وہ خصائب ہیں نا, تو گھٹتے تھے جب یہ سنتے تھے کہ رسول اللہ کے جنازے میں 11 آدمی تھے. جی بڑا غصہ آتا تھا, ارے سنتے تو ہزاروں لوگ مسلمان ہو چکے تھے, لیکن جنازے میں اتنے ہی آدمی تھے. تو حیات حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کیا. پھر وہ اللہ کا قصیدہ بھی پڑھ لیا. اللہ کا قصیدہ, اللہ کا کہا ہوا, پہلی بار اللہ کا پڑھا ہوا. ہائے آپ کی نظر ہے ہر شب جمعہ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ قصیدہ کس کا کہا ہوا ہے؟ کس کا کہا ہے؟ یہ مداح بھی وہی, اور اس نے پڑھنے کے لیے ہم نے تو یہاں مجلس ہے یہ فرش بچھا دیا اور لوگ آ گئے, مومنین بیٹھ گئے, جتنی جگہ جی باقی لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے صاحب پڑھ رہے ہیں, جہاں تک آواز جاری لوگ سن لے رہے ہیں. یہ ہماری اپنی استطاعت, اپنی قدرت, اپنا اختیار ہے. لیکن جو کل مختار ہے, جب اس کو سنانا ہوا تو اس نے کہا اے علمو یا ملائکتی وسکان سماواتی. اب اس کی آواز کی حدیں بتاؤ, کون معین کرے گا؟ کون معین کرے گا کہ اس کی آواز کہاں تک جا رہی ہے؟ اور پھر جو بھی ہے وہ سب
اب اسے پڑھنا خالق کل ہے، اسے سنانا ہے، اور سننا سب کو ہے. سننا نہیں ہے، جاننا ہے. سننا اور ہے، جاننا اور ہے. سننے والے پہ ضروری نہیں ہے کہ سن کے یاد رکھے. ہائے ہائے. لیکن جسے جنوایا جائے، علمو کہا جائے، پڑھایا جائے، تو اس کا مطلب ہے وہ پڑھے بھی اور یاد بھی رکھے. اس لیے اسمعو نہیں کہا، علمو کہا. علمو. اب اس کے بعد اس نے قصیدہ پڑھا، ایسے قصیدہ. اس کے بعد پھر وہ قصیدہ پڑھا، پھر یہ کہ وہ چاہ رہا تھا کوئی پوچھ لے. کسی نے پوچھ لیا تو اور موقع مل گیا. موقع مل گیا. جو موقع مل گیا تھا، ارے سبحان اللہ کیا کہنا. اور جس نے پوچھا وہ بھی جانا پرکھا تھا جی. اور اس نے پوچھ لیا اور شروع ہو گیا پروردگار، ارے یہ نہ ہوتے، یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا. اب جو قصیدہ کیا کہنا، سبحان اللہ. تو اتنا قصیدہ ان جن کو پڑھا جا رہا تھا وہ پڑھ رہا تھا، تو پوچھنے والے کو بھی بڑی لالچ آئی کہ کاش کہ ان میں ہم بھی چلے جاتے. اجازت ہے کہ چلا جاؤں؟ دیکھو بڑی بارگاہوں میں جاؤ لیکن خالی ہاتھ نہ جانا، تحفہ لے کے جاؤ. اب جو تحفہ لے کے آیا تو کیا، انما یرید اللہ، کیا کہا اللہ نے؟ بس اور بس، فقط، صرف اور صرف بھائی یہی ارادہ ہے. نجاست کو تم سے، نجاست کو تم سے کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے نا. کن لوگوں سے؟ جو چادر میں ہیں. یہی تحفہ بھیجا تھا، نجاست کو تم سے دور رکھے. کون؟ اللہ. یہ گارنٹی لے وہ رہا ہے کہ نجاست کو ہم دور رکھیں گے. سارے انبیاء پاک ہیں، نجاست سے بچنا ان کی ذمہ داری ہے. ہائے ہائے. نجاست سے بچے رہنا یہ ان کی ذمہ داری ہے جی. لیکن یہ وہ ہیں جن سے اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے ان سے یہ کہا ہماری ذمہ داری ہے، نجاست کو ہم دور رکھیں گے. اب یہ فرش طاہر ہے. اب اس سے اگر کوئی دور ہے تو وہ خود نہیں دور، وہ اتنا نجس ہے کہ اللہ نے اسے دور رکھا ہے. وہ اتنا نجس ہے. بھئی دو جملوں میں پتہ چلا کہ صاحب وہ یہودی نے رسول اللہ کی دعوت کی، مری ہوئی مرغی پکا کر کے سامنے رکھ دیا. مسلمانوں کے نبی لیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ کھانے کے لیے لا تو کھاؤں نا. اس نے کیا ہے؟ یہ کہا یہ ہاں. اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا. سارے انبیاء کی ذمہ داری وہ بچیں. ہائے ہائے. ہاتھ بڑھایا، مری پکی مرغی پیالے میں، پیالہ پیچھے ہٹ رہا ہے. اس میں پہیے کس نے لگا دیے؟ یہ پیچھے ہٹ رہا ہے نا، پیچھے جا رہا ہے. ہاتھ سمیٹ لیا، آگے آ گیا. پھر اصرار کیا اس نے، پھر ہاتھ بڑھایا، پھر پیچھے ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پکی مری پکی مرغی بتائے گی تب مانے گا. تب مانے گا. ارے کیا پتہ نہیں تجھے، نجاست کو دور رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی ہے. ہم سے نجاست اللہ خود دور رکھتا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ بچپنے والی وہ جذبات، وہ غصہ، وہ ساری چیزیں. ارے اللہ کے نبی کے جنازے میں 11 آدمی، اب بھی کہنے کے رہ گیا.
ہمیں کوئی فکر نہیں، کبھی کوئی شکوہ نہیں کسی سے۔ اللہ کے نبی کے جنازے میں 11 آدمی تھے، بس شکر ہے خدا کا 11 تھے تو باقی لوگ کیوں نہیں آئے، یہ اللہ جانے کیوں نہیں آنے دیا۔ یہ ہے طیب، یہ ہے پاکیزہ۔ اللہ نے کہا جو جتنا نجس وہ اتنا دور۔ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد علیہ وسلم۔ یا علی علی علی، جو جتنا نجس۔ اب یہ اور بات ہے کہ کچھ اتنے نجس تھے کہ 7 کلومیٹر دور چلے گئے۔ ہائے ہائے، کاش کہ ثقیفہ کی آپ کو مسافت معلوم ہوتی۔ جی 7 کلومیٹر دور تھا۔ صلوات بھیجیں بر محمد والے۔ جی اب پتہ چلا صاحب، اب بات وہیں سے پھر اللہ نے کیا کہا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ 5-7 منٹ تمہید میں ساتھ دیجئے گا، بہت لمبی طویل گفتگو نہیں کر رہی ہیں آپ سے۔ آپ کا اتنا حسین ذوق ہے کہ بہت کچھ دل چاہ رہا ہے، لیکن نہیں، اس لیے کہ مجلس شب بیداری کی ہے، اور شب بیداری کی مجلس جو ہے بس اتنی ہی ہونی چاہیے، اتنی محفل کی تقریر بہت لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ عزیزان محترم، اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ علماء کرام ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، خدا سلامت رکھے، بڑی مدد مل جائے گی ہمیں۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کیا چاہا اس نے؟ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت الخلق لکی اعرف، تو اس نے پیدا ہونے والی ایک پہلی مخلوق جس پر اطلاق مخلوق ہو اسے خلق کیا، اور یہ کہہ کے کہ شققت من نوری، اس کو میں نے اپنے نور سے مشتق کیا، خلق کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ خلق ہوئے تب اس کی تسبیح، وہ تھا لیکن آدم میں تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا نا۔ اب پہچانا جائے گا ان کی وجہ سے، تو اب یہ اللہ کہیں گے تو اللہ کہلائے گا۔ اللہ ہے وہ، کہنے والا کوئی نہیں۔ اب یہ سبحان اللہ رحمان رحیم یہ کہتے جائیں گے، اس کے نام بنتے چلے جائیں گے، لیکن یہ اتنے پیارے انداز میں کہہ رہے تھے اپنی تنہائیوں میں کہ اسے اچھا لگا، اور اس نے کہا اگر اس کے کچھ اور اجزاء کر دیں، وہ اس نے نور کے اجزاء کیے تو ایسا نہیں تھا کہ وہ نور کے اجزاء ہو گئے تو اس میں یکسانیت نہیں تھی۔ پہلے ایک اللہ کہتا تھا، اب 14 اللہ، 14 رحمان، 14 رحیم ایک ساتھ۔ اب اللہ نے ان کے صدقے میں بنانا شروع کر دیا صاحب، کائنات سجا دی۔ بہت جلدی میں اپنی بات، اس لیے دور تک جانا ہے، تھوڑی دور تک، اور پیدا کر دیا۔ اس کے بعد ان کے خلق صدقے میں زمین آسمان یہ جنت سب کچھ خلق کر دیا، اور پھر اس نے کیا کہا ہے، تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ پھر اس نے بعد آدم کے خلافت کا اعلان کر دیا۔ یہ اور بات ہے، اعلان خلافت کا کیا، بنایا نبی۔ جب بنانا تھا تو کیا اعلان کیا تھا، انی جاعل فی الارض، لیکن آدم کیا کہلاتے ہیں، نبی اللہ، یعنی اللہ نے بنایا تو تھا انہیں نبی، لیکن کہا خلیفہ، اس لیے کہ اس لفظ پر جتنی بحثیں ہو جائیں وہ یہیں پر آج تمام ہو جائیں کہ معصوم فرشتے صحیح، لیکن ہمارے بنائے ہوئے پہ اعتراض نہیں چلے گا، ہمارے بنائے ہوئے پر چلے صاحب۔ وہ آگے حضرت آدم آگئے، وہ جب جانے لگے تو اللہ نے حکم دیا، دیکھو میری مرضی سے اپنے بیٹے، تم جس کسی سے محبت کرتے ہو یہ تمہاری مرضی،
لیکن میری مرضی سے اپنا نائب و جانشین شیش کو بنا دو. انہوں نے سارے بیٹوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کہا بھائی دیکھو اللہ کا حکم ہے, یہ فرشتے آئے ہوئے ہیں, ان کی موجودگی میں اللہ کے حکم سے اپنا نائب و جانشین میں اسے بنا رہا ہوں. بنا دیا اور چلے گئے. شیش جانے لگے, انوش کو بنایا. ایک سلسلہ. لیکن حضرت آدم کو جو نبوت ملی کن شرطوں پر, قرآن مقدس میں آپ جا کے خود ڈھونڈ لیجئے گا. میں بس صرف جلدی یعنی 3 شرطیں تھیں. وحدانیت, سردار کی نبوت اور ولایت, اور کسی کی ولایت. یہ 3 چیزیں تھیں. وہ کسی کا نام ہم نہیں لیں گے ابھی. وہ 3 چیزیں تھیں. اب حضرت آدم آئے, تبلیغ کر رہے ہیں اللہ ایک ہے, میں اللہ کا نبی ہوں, اور دیکھو میرا سید و سردار سب سے آخر میں آئے گا. یہ ہر نبی پر واجب ہے یہ اعلان کرنا, اور ہر نبی پر واجب ہے کہ وہ اپنی امت کو اپنے نبوت کا کلمہ پڑھائے, لیکن وہ خود محمد کی نبوت کا کلمہ پڑھے. وہ خود نبوت کی. اب آدم کی امت سے پوچھیں آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ. اچھا حضرت آدم بابا دادا آپ بتلاؤ آپ کا کلمہ کیا ہے؟ تو آدم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے. اب یہ کلمہ ہر نبی کا امت, ہر نبی کی امت نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا. ہر نبی کی امت نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس نبی کی امت میں ہیں اس نبی کو محمد کہتے ہیں. ہر نبی کا کلمہ تھا محمد رسول اللہ. ہر نبی کا کلمہ تھا محمد رسول اللہ. بھائی بات ذہن میں بٹھا لیجیے گا, اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں, جا کے ڈھونڈ لیجیے گا, تلاش کر لیجیے گا, علماء سے پوچھ لیجیے گا, نہیں بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیجیے گا. ہر نبی کا کلمہ تھا, ان کی امت کا کلمہ. ہر امت اپنے نبی کا کلمہ پڑھتی تھی, لیکن یہ جس کے امتی ہیں یہ اس کا کلمہ پڑھتے تھے. بات یہاں تک آ گئی. اور سارے نبیوں کے سیدوں سردار بھی ہیں, یہ سید المرسلین کہلائے, سید النبیین کہلائے ہمارے نبی. اب خود اللہ نے انہیں بھیج دیا. یہ اور بات ہے, پیدا پہلے سب سے پہلے کیا تھا اور بھیجا سب سے آخر میں. آئے یہ شروع ہو جاؤ اللہ کی تبلیغ. نہیں, میرے حبیب میں نہیں چاہتا کہ تجھے کوئی جھٹلا دے, اس لیے میری وحدانیت کا کلمہ بعد میں پڑھانا, پہلے تو اپنی صداقت کا کلمہ ان سے پڑھوا لے. اور صداقت کا کلمہ ایسے پڑھوایا کہ اب آ رہے ہیں تو صادق آ رہا ہے, صادق جا رہا ہے, صادق بیٹھا ہے. ان جھوٹوں سے اتنا صادق کہلا دو کہ اب جو کچھ بھی کہو تم, یہ تمہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جھوٹا نہیں کہہ پائیں گے, جھوٹا نہیں کہہ پائیں گے. اب وہ جو صداقت کا کلمہ عام ہو گیا, اب اللہ نے کہا اعلان کر دو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, او لا الہ الا اللہ تفلحوا. چلتا رہا صاحب. ایک جگہ ایسا آیا تھا, وہ طائف ایک جگہ ہے شمال مغرب میں مکے سے, جس کے 80 کلومیٹر فاصلے پر. وہ بڑا سرد علاقہ ہے, وہ خوبصورت جگہ ہے. وہاں پر اللہ کے نبی وہاں گئے تھے تو وہاں کے کافر کے بچوں نے پتھر مارے تھے. تو ایک بڑا شریف النفس ایک شخص, اس نے کہا کیوں پتھر مار رہے ہو؟ گائے کہہ رہا ہے کہ ایک اللہ ہے. تو کہنے تو اس کا ہوگا, تو پتھر کیوں مار رہے ہو؟ بھئی یہ جذبہ اللہ کے نبی نے اس کا دیکھا. کیا انصاف پسند ہے, کیا انصاف پسند ہے. میں جلدی درمیان کی باتیں کر رہا ہوں. عزیزان محترم, اس لیے صلح حدیبیہ جب ہونے لگی, کلمہ کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابھی یہی ہے, ابھی اتنا ہی ہے نا, اتنا ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے فہو مسلمون, بس وہ مسلمان ہے. کیا کہنا. صلح حدیبیہ جب ہونے لگی تو اللہ کے نبی نے ایسے کو ثالث بنایا جس پر کافروں کو بھی انکار نہ ہو. اسے بنایا اسی طائف والے سردار کو, ابو مسعود ثقفی کو. یہ ثقفی قبیلے سے تو واقف ہو گئے ہوں گے.
ارے اسی کے پوتے نے تو دلوں کو شاد کیا ہے. حضرت مختار رحمت اللہ علیہ السلام. یاد رکھیے گا کچھ خبیث پیدا ہوئے ہیں. جی ابھی ایک بحث ہو گئی تھی چھوٹی سی جونپور میں. ایک بیہودے کی پیروی کرنے والا اس نے کہہ دیا کہ کیا مختار نبی تھے رسول تھے. میں نے کہا سنو حسان بن بہت توجہ اس کے لیے میں آپ سے توجہ کا طالب کر. میں نے کہا حسان بن ثابت نے غدیر میں خوبصورت ترین قصیدہ کہا لیکن ہر معصوم نے قصیدے کی تعریف کی حسان کی تعریف نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ اسے مستقبل میں فاسق ہونا تھا. ہائے ہائے. حسان نے غدیر میں ولایت کا قصیدہ اتنا مضبوط قصیدہ کہا کہ نہ پوچھے. معصومین نے قصیدے کی تعریف کی حسان کی تعریف نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مستقبل معصومین کی نظروں میں تھا. وہ فاسق ہو گیا بعد میں اس لیے اس کی تعریف نہیں کی قصیدے کی تعریف کی. ارے وہ جس کا مستقبل تابناک ہوتا ہے وہ چاہے کم سنی میں ہو علی اسے زانو پہ بٹھاتے ہیں. اسے مختار کہتے ہیں. اسے مختار کہتے ہیں. جی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. اب آگے صاحب مسلمان ادھر کفار مکہ ادھر درمیان میں وہ عدالت پسند فی الحال ابھی کلمہ گو نہیں ہے لیکن درمیان میں ادھر جیسے ہی اللہ کے نبی نے صلح نامہ مرتب کرایا. باتوں میں باتیں نکل جائیں کیا میں کیا عرض کروں. عزیزان محترم صلح نامہ کس نے لکھا تھا آپ کو تو معلوم ہے. امیر کائنات علیہ السلام نے. امیر المومنین لکھا تھا نا. بول کون رہا تھا؟ اللہ کے نبی. اللہ کے نبی بول رہے تھے حضرت امیر لکھ رہے تھے. پیش کیا گیا جب کافروں کے سامنے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا. کیا کہ اس میں لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ. اگر ہم ان کو رسول مانتے ہوتے تو جھگڑا ہی کائے کا ہوتا. تو پھر کیا چاہ رہے ہو؟ کہا اس پہ لکھا جائے محمد ابن عبداللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا بھیا لکھ دو. جو لکھا ہے اسے کاٹ دو. جو یہ کہہ رہے ہیں اسے لکھ دو. جی بھیا نے کہا جو میں نے لکھ دیا وہ لکھ دیا. نہ کاٹوں گا نہ لکھوں گا. ارے نبی کہہ رہے ہیں. کہیں تاریخ کے لوگ یہ نہ کہہ دیں ارے ذو العشیرہ میں 11 برس کے تو تھے وعدہ کیا تھا نصرت کا اب یاد ہی نہ رہا ہوگا. مان لیجئے لیکن نہیں تو اللہ کے نبی کو یاد دلانا چاہیے تھا. کیا اسی لیے تم نے وعدہ کیا تھا آپ کی نصرت کریں گے آپ کے اطاعت کریں گے آپ کا کہنا مانیں گے. بھیا کاٹ دو لکھ دو. نہیں جو لکھ دیا وہ لکھ دیا. نہ کاٹیں گے نہ لکھیں گے. تو رسول کی پیشانی پہ بل پڑنا چاہیے تھا نا. ارے میں کہہ رہا ہوں تم نہیں مان رہے ہو. لیکن سبحان اللہ اس ان کے نہ کہنے کی ادا پہ رسول بھی قربان ہو گئے. رسول نے مسکرا کے کہا لاؤ مجھے دو. اور لیا. اور لینے کے بعد جہاں جہاں محمد رسول اللہ لکھا تھا وہاں وہاں کاٹا اور وہاں وہاں محمد ابن عبداللہ لکھا. میرے مولا چھوٹا سا کام تھا کر دیتے. انکار کیوں کیا؟ کہا ارے تم سمجھے نہیں قیامت تک کے جاہلوں کے منہ پہ تماچا مارا میں نے. مولا وہ کیسا؟ کہا کوئی موقع ہی نہ آتا جس میں میں ثابت کر پاتا کہ میرا بھیا پڑھنا بھی جانتا تھا لکھنا بھی جانتا تھا. اب جو کوئی جاہل میرے بھائی کو بے پڑھا لکھا کہے اسے صلح حدیبیہ کا میرا انکار دکھا دینا. صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد. یا علی یا علی.
تو ضمناً بات ذہن میں آ گئی. وہ ہم کسی وجہ سے عزیزان محترم وہ آ گئے. ابو مسعود ثقفی کرسی بیٹھے ہوئے, صلح نامہ پیش کیا گیا. بظاہر وہ ایسا تھا, ہمارا کوئی تمہاری طرف جائے گا تو ہم واپس نہیں لیں گے, تمہارا ہماری طرف آ گیا تو ہم واپس کر دیں گے. ارے نبی کو نبی نہ ماننے والا مسلمان ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, نبی کو نہ ماننے والا مسلمان حیرت سے کہتا ہے کیا تم صحیح اللہ کے نبی ہو؟ ہائے ہائے, جیسا آج مجھے شک ہوا نبوت میں, ایسا یعنی اچھا ہوا کہ آج سب ظاہر ہو جا رہا ہے. یہ مسلمان ہے بظاہر, کہہ رہا آج جیسے نبوت میں شک ہوا ایسے کبھی نہیں ہوا. وہ جو کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا حکم بن کر کے, اس نے کہا یقیناً یہ اللہ کا نبی ہے. ہائے ہائے, کلمہ پڑھنے والا شک کر رہا ہے, جو اب تک کافر ہے وہ ایمان لا رہا ہے, وہ مسلمان ہو رہا ہے. تو عزیزان محترم, یہ نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام کی علامت. لیکن قولوا لا الہ الا اللہ, اللہ کا حکم اب محمد رسول اللہ بھی کہہ دو. تو محمد رسول اللہ کے لیے اہتمام ہوا تھا ایک صاحب کے گھر میں. بھولے تو نہیں ہے نبی کون ہے؟ سید المرسلین, سید الانبیاء. وہ اتنا ذہن میں رکھیے گا, بہت توجہ آپ حضرات سے. سب سے نبی کون ہے؟ سید المرسلین ہے نا, سید الانبیاء ہے. آج ابھی کافروں کے درمیان حکم یہ ہوا اللہ کا کہ اپنی نبوت کا اعلان کرو. تو کوئی جانتا ہے کہ کون ہے یہ؟ ابھی تو صادق جان رہا ہے, امین جان رہا ہے, لا الہ الا اللہ کا مبلغ جان رہا ہے. نبوت کا اعلان تو ہوا نہیں ہے. نبوت کا اعلان آج ہونے جا رہا ہے. نبوت کا اعلان آج ہونے جا رہا ہے. وہ ایک صاحب کے گھر میں دعوت کا انتظام ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں, کھاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں کھانے والے؟ اور کہتے ہیں کہ او جادو کا ہے, نکل لو. چلے گئے. تو اگر جادو کا ہے, انہیں خود یقین ہے اگر کہ جادو کا ہے تو دوسری دن نہ آئیں. اگر اپنے ہی کہے کہ انہیں یقین ہے تو دوسرے دن. ابھی کوئی کسی کو جھوٹ ہی لا کر کے لڈو وڈو دے دے, اس پر رنگ ونگ لگا کے اور کھلا دیا, بغل والے نے کہا غضب ہو گیا, یہ تو کسی سے پڑھوا کے لایا تھا. اب آپ بتلاؤ, وہ دوسرے دن حلوائی کے دکان پہ لے گئے تو کھائیں گے؟ نہیں, خطرناک آدمی ہے بھائی, یہ پتہ نہیں کیا کر کے دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کہا جادو کا کھانا ہے, جادوگر ہے, مت کھاؤ. دوسرے دن بلایا, پھر آئے, پھر کھایا, پھر چلے گئے. تیسرے دن آیا, پھر پتہ چلا, پھر کھایا. اب یہاں پہ بات روک کر کے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. صحیح مسلم, کسی صحیح مسلم کو انکار نہیں کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی بات کسی صحیح مسلم کو انکار نہیں کرنا چاہیے. صحیح مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن انبیاء آئیں گے گروہ در گروہ, لیکن کچھ انبیاء ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس چھوٹی چھوٹی امتیں ہوں گی, اور کچھ تو ایسے ہوں گے جن کے پاس امت نہیں ہوگی, وہ تنہا نبی ہوں گے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں صرف اپنی ذات کے لیے نبی بنایا تھا, تبلیغ ان پر واجب نہیں تھی. یہاں تک پہنچ گئے نا صحیح مسلم کی روایت کہ محشر کے دن ایسے بھی آئیں گے جو چھوٹی چھوٹی بڑی امتیں, چھوٹی امتیں اور چھوٹی امت, جیسے علاقہ چھوٹا گیا ویسے امت بھی چھوٹی ہوتی چلی گئی. اور بعض تو ایسے ہوں گے جو صرف تنہا ہوں گے, ان کے ساتھ امت نہیں ہوگی, وہ تنہا نبی ہوں گے. عزیزان محترم, ذوالشیرہ کی دعوت ہوئی. ہم کل ایمان کے باپ کا ایمان ثابت نہیں کرتے, وہ پاگل ہے جو ایمان ثابت کرے. ارے سنیے, اللہ کے نبی نے اعلان کیا, جادوگر کہہ کے ایک دن گئے, دوسرے دن گئے, تیسرا دن آیا تو تیسرے دن جیسے اٹھنا چاہتا تھا ایک ہاتھ آگے بڑھا. کیا بڑھا؟ اجلس یا آور, بیٹھ او کانے, بیٹھ. اور وہ ڈانٹ کے بٹھایا.
بیٹھ گیا, کسی میں ہمت نہیں. اچھا اب انہیں کیا کہنا چاہیے, انہیں کیا کہنا چاہیے, ان سے کھڑا کرنا ان کو تو کہیں نا اے میرے لخت جگر کھڑے ہو, کہہ دے تو کوئی حرج ہے؟ میرے بھائی کی نشانی کھڑے ہو, کوئی حرج ہے؟ میرے بھائی کی نشانی کھڑے ہو, میرے بابا کی امانت کھڑے ہو, کہہ دے تو کوئی حرج ہے؟ سب چلے گا نا. لیکن ادھر تو غصے میں کہا بیٹھ, بٹھا دیا تو کروٹ نہ لے سکا, اور ادھر مڑے تو کیا کہا, قوم یا سیدی, کھڑے ہوئیے میرے سید و سردار, یہ سردار نبیوں کے ہیں. یہ سردار نبیوں کے ہیں, نبیوں کے سردار ہیں یہ, اور ابھی کوئی جانتا نہیں ہے کہ نبی ہیں. اب کھڑے ہوں گے تب کہیں گے میں نبی ہوں. یہ کون ہے جو پہلے سے جانتا ہے کہ نبی ہے؟ سردار وہی کہے گا جو اس فہرست میں ہوگا. ابھی کسی کو پتہ بھی نہیں کہ نبی ہیں جی. اچھا ٹھیک ہے صاحب, اب انہوں نے اعلان کر دیا. اعلان کیا تو کیا کہا, جو کوئی میری مدد کرے گا کیا ہوگا, میرا بھائی وسیع جانشین خلیفہ ہوگا. کہا نا, تو بھیا جس کو بننا ہو خلیفہ کھڑا ہو جا. میں چانس دے رہے ہیں, فری کر دیا ہے. جو کوئی, تو اس کوئی میں سب آتے ہیں, کھڑے ہو جاؤ, کر لو, وعدہ کر لو. کوئی نہیں کھڑا ہوا. اور 10-11 برس کے تھے ایک صاحب, اب وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا میں یا رسول اللہ. ان کا آپ بیٹھ جائیں, بٹھا دیا. پھر آپ نے فرمایا جو کوئی بھی میری مدد کرے گا میرا بھائی وسیع جانشین و خلیفہ ہوگا. سناٹا, کوئی نہیں. پھر یہ کھڑے ہو گئے. اب انہوں نے دیکھا نبوت کی آواز صدا بصحرا ہو رہی ہے, اس سے پہلے کہ فضا میں سناٹا ہو, کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے. 2 مرتبہ بٹھا دیا. تیسری مرتبہ پھر جب اعلان فرمایا جو کوئی میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی وسیع جانشین اور خلیفہ ہوگا. کوئی نہ اٹھا. تیسری مرتبہ یہ 11 برس والا اٹھا تو اس کے دوش پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہ میرا بھائی, یہ میرا وسیع, یہ میرا جانشین, یہ میرا خلیفہ. کہہ دیا انہوں نے, اعلان کر دیا. ٹھیک ہے. لیکن اب تو ماشاءاللہ بڑی نئی نئی کتابیں چھپ رہی ہیں. او ملک الموت نے رسول کو مہلت نہیں دی, اس لیے کسی کو اپنا نائب نہیں بنا پائے. کاش کے نبی کو نبی مان لیا ہوتا, تب نبی کی بیٹی کا اختیار سمجھ میں آتا, تب سمجھ میں آتا ملک الموت کی اوقات کیا ہے. موت نے نبی کو مہلت نہیں دی جی. چلو مان لیتے ہیں نہیں بنا پائے, بغیر بنائے چلے گئے. ٹھیک ہے. تو یہ اٹھک بیٹھک کس لیے 5 وقت کی؟ نمازیں پڑھ رہے ہو نا, پڑھو, گھٹنے توڑو. اور کنی دنوں میں تو خوب توڑے جاتے ہیں. ہاں خوب توڑے جاتے ہیں بھائی. وہ بیٹھے ہوئے ہمارے کلیم صاحب 6000 کی بستی میں ہیں, یہ ماشاءاللہ 250-300 لوگوں کو انہوں نے روک لیا یہ وہ گھٹنے توڑنے مت جاؤ رمضان میں. ایک سوال کر لیا انہوں نے کہ یہ کس کے حکم سے پڑھ رہے ہو, کس کی سنت ہے, اس میں پھنس گئے سب.
انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ اگر رسول نے پڑھا ہو ایک دن تو ہم پڑھ لیں گے، اور اگر رسول نے نہیں پڑھا تو پھر کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو سوال ڈھونڈتا رہا، اس کا جواب نہیں آیا، تو ایک دوسرا سوال دے دیا کہ بھیا قرآن کے خلاف اگر کوئی عمل ہو تو کیا وہ عمل عبادت بن سکتا ہے؟ قرآن کے خلاف کوئی عمل ہو تو عبادت کہلائے گا؟ نہیں نا۔ کبھی جب یہ رمضان المبارک آئے نا تو کان لگا لیا کیجئے کہ کتنی اسپیڈ میں تلاوت ہوتی ہے۔ اسپیڈ تو سنی ہوگی آپ لوگوں نے، سمجھ میں کیا آتا آخر میں یا اس کے علاوہ کچھ آتا سمجھ میں؟ بھئی میں نے تو مکے کی بھی سنی ماشاءاللہ، ہمیں تو انٹرسٹ تھا نا، ذرا ہر جگہ کے سنیں ماشاءاللہ، جی ہمیں انٹرسٹ تھا اس لیے ہم نے ہر جگہ کی سنی، اور وہی آخر میں وہی یاد سنائی پڑتا تھا، بس یا عالمون تعالمون پہنچ گیا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ نے سورہ مزمل میں کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ جو حکم قرآن کے پڑھنے کا ہے وہ ٹھہر ٹھہر کے ہے۔ یہ راجدھانی کی اسپیڈ جو رمضان میں ہوتی ہے یہ کس مذہب کی ہے؟ یا علی 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 اللہم صلی علی محمد۔ جی نماز، روزہ، حج سب ہو رہا ہے ماشاءاللہ، بھولے تو نہیں ہیں کہ وہ 11 برس والے سے وعدہ کیا نا، لیکن دنیا نے کہہ دیا کہ موت نے مہلت نہیں دی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، نمازیں ہو رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، اسپیڈ کے ساتھ کھولے بھی جا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں قسم خدا کی روزہ رکھنے کا ٹائم تو ہے، کھولنے کا ٹائم نہیں ہے۔ قسم خدا کی منبر سے کہہ رہا ہوں، روزہ کھولنے کا ٹائم نہیں ہے، روزہ تمام کرنے کا وقت ہے۔ ہائے ہائے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزہ تمام کرو رات تک۔ اب وہ کھلنے کا محتاج نہیں ہے، رات ہو گئی روزہ تمام۔ رات ہو گئی روزہ تمام، کھلنے کا محتاج نہیں ہے۔ اب تم کھاؤ نہ پیو کوئی حرج نہیں، روزہ ختم۔ کھلنے کا محتاج نہیں ہے۔ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، بس رات ہوئی ختم، تمام ہو گیا۔ چلے صاحب روزہ بھی رکھا جا رہا ہے۔ اے پروردگار، حج ذی الحجہ سے پہلے 2 مہینہ پہلے فارم دوڑ دوڑ کے بھرے جا رہے ہیں، حج کرنے جانا ہے۔ ماشاءاللہ حج بھی ہو رہا ہے اور خوب مہنگا سے مہنگا ہو رہا ہے۔ جیسا ذوق ہے اس ملک والے کا جو کروا رہا ہے، جتنا اس کو درد اسلامی ہے اتنی زیادہ قیمت لے رہا ہے۔ ہائے ہائے، جتنا زیادہ اس سے اسلام کا درد ہے نا اتنی موٹی رقم لے رہا ہے، اور مسلمان دے دے کے جا رہا ہے۔ مسلمان پاگل ہے، یہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے، مسجد گرا دو، ختم کرو۔ گھٹنے کیوں توڑنا؟ 1 مہینہ بھوکے رہ کے اپنے آپ کو دبلا کرتے ہو، پیسے برباد کر کے حج کرنے جاتے ہو، کیوں جا رہے ہو بھیا؟ کہاں جنت ملے گی؟ کس نے کہہ دیا؟ کس نے کہا نماز پڑھ کے آؤ گے جنت دلائیں گے، روزہ رکھ کے آؤ جنت دلائیں گے، حج کر کے آؤ جنت دلائیں گے، یہ کر کے آؤ جنت؟ ارے رسول پاک نے فرمایا ہے۔ ہم نے کہا کس رسول کے چکر میں پڑے ہو؟ اما میاں، جو اپنے بھائی سے کیا وعدہ پورا نہ کرے وہ امت سے کیا وعدہ کیا پورا کرے گا؟ یا علی یا علی یا علی یا علی۔
کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ ارے اتنے بڑے بچے سے وعدہ کیا بھائی ہے اور اتنے مشکل وقت میں کام آیا ہے، آپ تو موقع پا کے نکل لیے، ہر مشکل میں تو یہ کام آیا۔ اپنی سے کوئی ایک جھوٹی روایت نہیں مل سکتی کہ کہیں پر انہوں نے محمد کو تنہا چھوڑا ہو۔ چھوڑا تو محمد نے چھوڑا، انہوں نے نہیں چھوڑا۔ آئے ہائے، چھوڑا تو انہوں نے چھوڑا، انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اور حد تو یہ ہے کہ جہاں کہیں چھوڑ کے بھی گئے تھے تو بغیر ان کے کام نہیں چلا تو بلا بھی لیا۔ میں کیا عرض کروں، دامن وقت میں گنجائش کم ہے، بس تھوڑا سا اور جلدی سن لیں۔ بھئی ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں نا، پالنے والے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ بھئی ہم تو رفلی پڑھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کب بیچ میں آیت آئی اور نکل گئی ہے نا، لیکن نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، منہ ہاتھ دھل کے کھڑے ہوئے تھے، اسی کی زبان میں اس سے بات کر رہے تھے اور یہ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ جی جب بات ختم کر چکے اور موڑے اور ادھر جوتا پہننے لگے، پیر تھوڑا سا ترچھا ہوا تو زبان سے کیا نکلا؟ زبان سے ہماری کیا نکلتا ہے؟ اتنی جلدی بھول گئے؟ ابھی مصلی پہ کعبے کی طرف منہ کر کے کہہ کے آ رہے ہو کہ تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ ابھی کہہ کے آ رہے ہو اور جوتے پہنتے ہوئے ذرا سا پیر ترچھا ہو گیا، یا علی، ہاں بڑی جلدی بدل گئے بھائی۔ اچھا اتنی عادت خراب ہو چکی ہے تو خود گر رہے تھے تو کہا ہی، کسی دوسرے کو گرتے دیکھا نا، یا علی یا علی، یہاں سے کہنا شروع کر دیا۔ اتنی عادت خراب ہو چکی ہے، اور اللہ کرے نہ سدھرے۔ اور قیامت تک نہ سدھرے اور اضافہ ہو جائے۔ جی لیکن بات تو اپنی جگہ پر ہے نا، وہی تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہے نا، تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں یا علی یا اللہ کہو؟ ہم تو پڑھتے ہیں جلدی جلدی پڑھ لیے، پتہ نہیں۔ اچھا کوئی عالم پڑھے گا تو بڑی توجہ سے، اور کوئی اور بڑا، اور نواب اربع پڑھے تو سبحان اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ائمہ ہدی علیہ السلام پڑھے تو بالکل سامنے تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے، اور رسول اللہ پڑھے تو جی رسول اللہ اگر پڑھیں تو اچھا ہم تو 17 دن بھر میں پڑھ لیں بہت ہے، 17 میں 10 مرتبہ تو واجب ہے کہنا، 10 مرتبہ واجب ہے، لیکن رسول پڑھیں گے 51، اور 51 میں 44 چانس، جی 51 رکعتوں میں 44 مرتبہ ان کو کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، کہیں گے نا، کہہ رہے ہیں، جب ان کے کہنے میں اور کائنات کے کہنے میں فرق نہیں ہے، بالکل ایسے جیسے اللہ سے گفتگو کر رہے ہوں۔ اچھا نبی جب سکون میں ہے تو سکون سے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن تھوڑی دقت میں ہو تو لہجہ بدل جائے گا، اور تھوڑی اور دقت میں ہو تو، اور دقتوں میں اضافہ ہو تو، ایک دن میں 44 مرتبہ، 10 دن میں کتنی مرتبہ، اور 20 دن میں کتنی مرتبہ، اور 39 دن میں کتنی مرتبہ، انتالیس دن میں کتنی مرتبہ کہا تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں،
आजा परवरदिगार, एक बड़े से घोड़े पर लंबी तलवार लेकर के तेरा नबी कह रहा है तुझसे मदद चाहते हैं, तुझसे मदद चाहते हैं, कर दे मदद, कर दे मदद। कह रहा तेरा नबी कह रहा है लाज रख ले उसकी पुकार की, पुकार की लाज रख ले। अल्लाह ने कहा ना दे, निदा दे, आवाज दे। अच्छा अब किसको आवाज दे? ना दे अलीयन, अली को निदा दे। कौन से वाले? यमन वाले, इराक वाले। ना दे अलीयन मजहर अजाइब, उस अली को आवाज दो जो अजाबात का मजहर है। तो निदा दे के मिलेगा क्या? तजिद हो औन लका फिन नवाइब। हाय हाय, जमा अल्लाह ने इस्तेमाल कर दिया। तुम पाओगे उसे अपने लिए मददगार, मुश्किल में नहीं, मुश्किलात में, मुश्किलात में। फिर नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन, ये एक ही आज ही के दिन नहीं, अब ये नुस्खा हर दिन के लिए है। जब भी मुश्किल हो भाई इसी को निदा दे लेना। आप समझ में आया? जब भी मुश्किल हो इसको निदा दे लेना। नबी पाक ने शुरू कर दिया ना दे अलियन मजहर अजाइब। वो बैठे हुए मस्जिद में 80 किलोमीटर दूर जी, तकरीबन, इससे इजाफा ये कम नहीं है। और पता चला उन्होंने जैसे ही पहली मरतबा शुरू किया इन्होंने कहा कंबर घोड़ा लिया। क्या हुआ सरकार? कहा नबी नादे अली पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, हो गया, दौड़ा हुआ घोड़ा लेने। इन्होंने कहा मैं तलवार ले लूं। दहलीज पे कदम रखा था कि देखा बीबी जुल्फकार लिए खड़ी हैं। अरे बीबी नादे अली पढ़ा, रसूल ने बुलाया उनको, ये जुल्फकार लेके आप कैसे खड़ी हैं? अब बीबी आवाज देंगी इस्मत के गोश हैं। हाय हाय, उन्होंने जुल्फकार लिया है, घोड़े बैठे हो, उसके बाद चल जैसे ही चलना चाहते हैं गुलाम ने कह दिया सरकार मैं भी चलूंगा। कहा तू भी चलेगा लेकिन ये बहुत कमजोर है घोड़ा, और मैं जानते हो तकाजा इंसाफ ये है कि इस पे ज्यादा बोझ नहीं। गुलाम पे गुलाम से हम चलेंगे, सवारी चाहिए, घोड़ा कमजोर। अब ऐसे में क्या? उनका अच्छा तू भी चलेगा? हाँ चलेंगे। तुझका ऐसे निशान कदम घोड़े के देखते हुए आ जाओ, उसी पे कदम रखते हुए। या अल्लाह, हम जैसे छोटे दिमाग वाले होते हैं तो क्या कहते? इतनी दूर कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? जहाँ गर्दो खाक होगी तो कदम तो पता चल जाएगा, जहाँ ना होगी पत्थर होगा, कैसे ढूंढेंगे? लेकिन सुभान अल्लाह, गुलाम को सवारी मिली, मुतमईन हो गया। ठीक सरकार, गुलाम को सवारी मिली, मुतमईन हो गया। इधर ये बैठे घोड़े पर और चंद कदम चले, जैसे ही एक मरतबा का सुन घोड़े, 3 मरतबा उनके नादे अली खत्म होने से पहले न पहुंचाया ना तो तुझ पे सवार होना छोड़ दूंगा। 3 मरतबा उनके खत्म करने से पहले न पहुंचाया तो सवार होना छोड़ दूंगा। फासला कितना? नादे अली की मसाफत कितनी? पढ़ के देख लीजिए है जी, पता चला 3 मरतबा। ओहो, अब ऐसे सवार की सवार हो, सवारी से महरूम होना तो जीरक का साथी जीरक ही होता है। अगर वो मान ले तो एक मरतबा इसने भी सुना है मौला फरमा रहे सवार होना छोड़ देंगे, फौरन इसने धमकी को ट्रांसफर कर दिया। बस जमीन की तरफ देखेगा तेरा बाप सवार है। 3 मरतबा खत्म होने से पहले खबर आना चाहिए। जमीन ने तनाबे खींची, 17 कदम में खबर आ गया। अब समझ में आया, ये हम जो इय्याका नअबुदु
مستعین کہتے ہیں یہ سنت محمد ہے، نماز انہوں نے بتائی ہے، لیکن جو مشکلات میں یا علی کہتے ہیں یہ سنت الہیہ ہے۔ صلوات جبر محمد وآل محمد علیہ السلام۔ یاد رکھیے گا عزیز محترم، یا علی یا علی یا علی۔ بات تو میں بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا۔ کنتو کنزل مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اللہ کے نبی نے 23 سال تبلیغ کر دی، پہچانا گیا؟ پہچان لیا گیا نا؟ پہچانا گیا کہ نہیں؟ اللہ بھائی مقصد تو پہچانا جانا تھا، تو لا الہ الا اللہ کہلایا کہ نہیں؟ محمد رسول اللہ کہلایا کہ نہیں؟ کہلا دیا نا۔ اب تو سب مان رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج ساتھ میں کر رہے ہیں اور کرنے گئے ہوئے ہیں، لیکن جب وہی آخری حج کر رہے تھے تو ایک مرتبہ حکم آ گیا، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ پالنے والے اپنی بات پہ قائم رہے۔ تو نے کہا تھا کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے، 23 سال اس نے یہی تو کیا، پہچانوایا پہچانوایا پہچانوایا۔ اور کیا کر رہا تھا؟ قدرت نے کہا نہیں ابھی نہیں پہچانا گیا، میں جب تک پہچانا نہ جاؤں اس وقت تک رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اب اللہ کو پہچانوانا ہے، اس پہچانوانے کے لیے میدان چاہیے، چٹیل میدان، آئین ظہور کا وقت، کجاووں کا ممبر، اب چہرہ دکھایا جائے گا، علی کا پہچانا جائے گا۔ اللہ چہرہ دکھایا جائے گا، پہچانا جائے گا۔ اے سبحان اللہ۔ اب ایک ہی جملہ تھوڑی کہا تھا، وَإِن كُنتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا، ترجمہ ہم ہی لوگ ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کنتو کنزل مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ حضرت امیر نے فرمایا کنتو ولیًا، میں اس وقت ولی تھا۔ ٹھیک ہے، اب نبی پاک فرما رہے ہیں من کنتو مولا فہذا، میں جس کا نبی تھا۔ ہائے ہائے ہائے، کاش کے بات میں پہنچا سکوں۔ جس کا میں نبی، آدم کے نبی کو کیا کہتے ہیں؟ کون ہے شیس کا نبی؟ کون ہے ابراہیم کا نبی؟ کون ہے اسماعیل و یحییٰ و زکریا و ابراہیم کا نبی؟ کون ہے موسیٰ و عیسیٰ کا نبی؟ ہر نبی نے کہا ہمارے نبی کو محمد کہتے ہیں، محمد کہتے ہیں۔ محمد نے کہا جس کا میں نبی تھا اس کا یہ علی مولا۔ من کنتو انا نبیہ، کوئی کہہ سکتا ہے مولا کا نبی تھوڑی کہا، لیکن دعائے ندبہ پڑھو، من کنتو انا نبیہ فہذا علی امیرہ، جس کا میں نبی تھا اس کا یہ امیر ہے۔ من کنتو انا نبیہ فہذا علی امامہ، جس کا میں نبی تھا اس کا یہ امام ہے۔ ہائے ہائے، اس کا یہ امام ہے۔ بہت دور نہیں، چھوٹے ایک جملے میں بس، سورہ اسراء 69ویں آیت پڑھیے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ بغیر امامت کی انٹری کسی کی نہیں ہے، محشر میں بغیر امامت کی انٹری کسی کی نہیں ہے۔ آیت میں زمانہ کوئی نہیں ہے، یوم مانے یوم، ندعو آواز دی جائے گی، کل اناسن، ہر شخص کو، بے امامہم، اس کے امام کے ساتھ۔ نہ اس میں ماضی ہے
کہ کس زمانے کے لوگوں کو امام کے ساتھ بلایا جائے گا. جی یہ نہیں ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہر شخص کو بلایا جائے گا اس کے امام کے ساتھ. اس کے امام کے ساتھ زمانے پہ محیط ہے، یہ زمانے میں مقید نہیں ہے کہ بس آج کے بعد کے لوگ، نہیں، آج کے بعد کے لوگ نہیں، بلکہ ہر زمانے کا کوئی بھی ہوگا محشر میں جائے گا تو اپنے امام کے ساتھ جائے گا. محشر انٹری بغیر امامت کے نہیں ہے. اسی لیے نبی نے فرمایا من کنتو انا نبیہ فہذا علی امامہ، جس کا میں نبی تھا اس کا یہ امام ہے. محشر میں آدم آئیں گے، پیچھے امت ہوگی، آدم اپنے امام کے ساتھ، نوح اپنے امام کے ساتھ، موسیٰ اپنے امام کے ساتھ. حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی حیدری یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ 4 مصرے سنا دیں اس کے بعد پھر بس ختم. خواجہ اجمیری کا نام تو سنا ہی ہوگا آپ لوگوں نے. الحمدللہ غریب نواز کہلاتے ہیں. غریب یعنی غریبوں کو نوازنے والے. ماشاءاللہ. ان 4 مصروں سے پہلے ایک مطلع سنا دیں ان کا اور مقطع سنا دیں بس. کبھی میں نے پڑھا ہوگا کہیں. انہوں نے کہا بے حاصلیم گرچه از دهر ملک مالش، مارا بسست کافی حب علی و آلش. یہ غریب نواز ہے نا، غریبوں کو نوازتا ہے، لیکن کہہ کیا رہا ہے کہ میں دنیا کے مال و منال سے بے حاصل ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. پھر کیا ہے آپ کے پاس؟ مارا بسست کافی حب علی و آلش، لیکن میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرے دل میں علی اور اولاد علی کی محبت ہے. علی اور اولاد علی کی محبت ہے. اب اس قصیدے کے میں مقطع پڑھ دیتا ہوں بس. شاہ غریب غمگین یعنی معین مسکین، معین الدین نام ہے نا، معین الدین. شاہ غریب غمگین یعنی معین مسکین، کم تر سگے درے تست افغن نظر بحالش. اے شاہوں کے شاہ یہ غریب غمگین معین الدین آپ کے در کے کتے سے بھی کمتر ہے، ایک نظر کرم ڈال دیجئے، ایک نظر کرم. یہ معین الدین نے کہا. معین الدین نے کہہ کے اپنا بنا لیا. انہوں نے کہا اگر اس در پہ آنا ہے تو جھک کے کمتر بن کے آؤ تو کسی نہ کسی ملک کا سلطان بنا دیں گے، اگر سر اٹھا کے آؤ گے تو قیامت تک لعنت کا طوق، لعنت میں گرفتار ہو جاؤ گے. اب وہ 4 میں سے جلدی سے پڑھ دوں اور مجلس تمام. دعوائے خلافت بسند می باید. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، میں بہت احترام کرتا ہوں ان کا. ابھی جانتے ہی لوگ یہ یزید لعنتی کا بھی لعنت بھیجنے پہ لوگ شک کر رہے ہیں، بھیجیں نہ بھیجیں، بھیجیں کہ نہ بھیجیں. اور اس نے کہا ایسے باپ پہ لعنت ہو جس کا بداتوار بیٹا حسین کا دشمن بن گیا. لعنت برا پدر باد کف کی نا دعوت خصم حسین گشتہ فرزند بد خصالش. ایسے باپ پہ لعنت ہو جس کا بداتوار بیٹا حسین کا دشمن بن گیا. یہ خواجہ نے کہا ہے جی. اب انہوں نے کہا دعوی خلافت بسند میبایت. اس زمانے کی شاعری ایسی تھی کہ اس پہ غلاف ڈال دیتے تھے، لفظوں پر لفظوں کی بھی غلاف ہوتی ہے جی. انہوں نے غلاف ڈال دیا. دعوی خلافت بسند میبایت من کنتو حدیث، من کنتو حدیث در مدد میبایت
خلافت کے دعوے کے لیے سند چاہیے اور سند کے لیے من کنت مولا کی حدیث چاہیے. اور قیامت انہوں نے کر دی. اب تیسرے مصرے میں قیامت ہے اور خدا کرے کہ لوگ ان کو نہ سمجھیں اس زاویے سے, ورنہ خواجہ غریب اگربتی کو ترس جائیں گے. ہاں وہ بیچارہ پھر غریب رہ جائے گا, خواجہ ختم ہو جائے گا. کیا کہا انہی نے؟ ای جائے نفاقو منکرو خائن نیست. ای جائے نفاقو منکرو خائن نیست. این منزل شعر است اسد می باید. آئے کاش کے ابجد سے تھوڑا سا رشتہ ہے. میں عدد گناؤں گا, جوڑنا آپ کا کام ہے. خواجہ غریب نواز نے نام نہیں لیا. خواجہ غریب نے کیا کیا؟ جس مکار کی جو صفت تھی اسی کو اٹھا کر رکھ دیا. جائے نفاق منکر خائن نیست. نفاق کی عدد نکالیے, بس 2 کے نکال دیتے ہیں جلدی سے. بس نو کے 50 فے کے 80 کتنے ہوئے؟ الف کے 1 قاف کے 100. یاد کر لیجئے. نفاق کے کتنے ہوئے؟ اب آئیے پہلے ہی نکالیے. الف کے 1 بے کے 2 واو کے 6 بے کے 2 کاف کے 30 جی کاف کے 20 کاف کے 20 اور رے کے 200. خواجہ نے کہا یہ اس کی جگہ نہیں ہے. نفاق جی. اب آئیے منکر کے جوڑ لیجئے. میم کے 40 نو کے 50 جی کاف کے 20 رے کے 200. اب جوڑنا آپ کا کام ہے, دونوں کام نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. میم کے 40 نو کے 50 کاف کے 20 رے کے 200. یہ آپ جانیے کتنا آیا ہے, ہم نہیں جانتے. ہم تو صرف عدد بتائیں گے. عین کے 70 میم کے 40 رے کے 200. خواجہ نے بتایا کون کیا تھا. اب کہتے ہیں ای جائے نفاقو منکرو خائن نیست. اب اس کا خائن کے بھی نکال دیں. خے کے 600 الف کے 1 یہ کے 10 نو کے 50 جوڑ لیے 661. عین کے 70 فے کے 500 میم کے 40 الف کا 1 نو کے 50 کتنے ہوئے؟ 661. جو خائن کے وہ اس کے. اب سمجھ میں آیا؟ دنیا الٹا کہتی ہے, جو خائن ہے اسی کو غنی بنا رہی ہے. صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد علیہ السلام. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. خدا سلامت رکھے. یہ ولایت ائمہ واجب ہر شخص پر. عزیزان محترم, علی علیہ السلام اس صابر کا نام ہے کہ جس نے 31 سال صبر کر کے گزارے ہیں نبی کے وفات کے بعد جی. لیکن علی علیہ السلام سے بھی زیادہ مصیبت کا صبر جو گزارا, صبر کا وقت 34 سال, اور نہ اپنے چاہنے والوں کو محروم رکھا اس 34 سال میں, اور انتہائی مصیبت والے. اسی لیے انبیاء ملائکہ ساجدین ہیں,
یہ سید الساجدین ہیں، انبیاء عابدین ہیں، یہ زین العابدین ہے۔ کس لیے؟ کاظم بھائی کا شعر باہر لکھا ہوا ہے نا، کربلا کے بعد بھی تم دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا اللہ اکبر، لیکن ہم نے اپنے اس امام کو صرف بیمار کے نام سے جانا ہے، بیمار کے نام سے۔ کبھی تصور میں لائیے ایک 23 سال کا کڑیل جوان جوان رانا ہو اور شجاعت اس کے رگوں میں اللہ کی طرف سے امام ہونے کی حیثیت سے کائنات میں اشجاع ہو، شجاع، ایسا شجاع بہادر کائنات میں 23 سال عمر ہو، اس کو بے چینی نہیں ہوگی یہ دیکھ کر کے کہ اب 10,000 آیا، 20,000 آیا، 50,000 کا لشکر آیا، اب 1,00,000 کا لشکر آیا؟ اسی لیے معلوم ہے بے چینی تھی کہ جس نے عبادت کرنے والے سجاد کو مصلی سے اٹھا کے میدان کی طرف بھیجا ہے، گھوڑے پہ سوار ہوئے میدان میں گئے دیکھنے کے لیے یہ کون لوگ ہیں اور کتنے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے۔ اور امام علیہ السلام اسی اسنا میں خیمے تک تلایا پھر رہے ہیں، میرے بیٹے سجاد کا مصلی خالی ہے، سید الساجدین کا مصلی خالی ہے۔ یہ تعجب والی بات نہیں تھی؟ میدان کی طرف دیکھا، تاریکی میں کوئی جوان گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان سے چلا آ رہا ہے، قریب آئے دیکھا بابا کھڑے ہیں، گھوڑے سے دوڑ کے اترنے کے بعد بابا آپ، بیٹا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بابا صبح ہونے دیجئے۔ اتنا غریب سمجھ لیا انہوں نے میرے بابا کو، بابا صبح ہونے دیجئے۔ ایک طرف سے چچا عباس، ایک طرف سے آپ کا بیٹا سجاد، بابا ظہر تک آپ کا علم دارالامارہ پہ نہ لہرایا تو سجاد نہ کہنا۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ الزہرا۔ امام علیہ السلام نے بازو تھاما، آ بیٹا سجاد میرے لالا ہو۔ لانے کے بعد بیٹے کو لٹایا، بیٹا آپ لیٹ جاؤ۔ بابا میں آپ کے سامنے کیسے؟ نہیں بیٹا آپ لیٹ جاؤ۔ امام نے لٹا دیا، لٹا کے مولا نے رخ موڑا، بار الہ نسل امامت کی ضمانت چاہتا ہوں۔ اب عزادارو، لٹایا تھا باپ نے، لیکن پھر 56 سال کی ایک ضعیفہ جلتے ہوئے خیمے سے عالم غشی میں پڑے ہوئے 23 سال کے کڑیل جوان کو اپنی پشت پہ رکھ کر کے جلتے خیمے سے نکالا، بستر لوٹ لیا گیا، جلتی زمین کربلا پہ لٹایا، بیٹا سجاد جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوا غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے۔ ہم مسائل پڑھیں گے عزادارو، پرسہ دے لینا، اس لیے کہ ہر مجلس میں اس بیٹے کو پرسہ دیتے ہو جس نے اپنے باپ کا لاشا پامال بے گور و کفن دیکھا تھا، آج اس پامال لاشے والے باپ کو اس کے ہتھکڑیوں والے بیٹے کا پرسہ۔ اجرکم اللہ۔ پہلا عزادار 34 سال تک باپ کے غم میں خون کا آنسو رونے والا۔ 11 محرم آ گئی، میں تھوڑے مسائب جلدی جلدی پڑھوں گا عزادارو۔ 11 محرم آ گئی، ظہر کا وقت گزر گیا، بعد ظہر شمر ملعون ناقوں کو لے کے آیا، حداد لے کے آیا، ناقوں پہ بیبیوں کو سوار کرنے کے لیے حداد لے کے آیا، اور آنے کے بعد اس نے حداد سے کہا یہ جو پڑا ہوا ہے نا عالم غشی میں، اس کو بیڑیاں پہناؤ۔ حداد نے بیڑیاں پہنا دی۔ اس کو ہتھکڑیاں پہناؤ، ہتھکڑیاں پہنا دی۔ کہا کمر میں لنگر ڈالو، کمر میں لنگر ڈال دیا۔ اور اس کے بعد حداد شمر نے کہا اس کے گلے میں خاردار توق ڈالو۔ حداد نے کہا میں نہیں ڈال سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ لیٹا ہے،
اس لیے کہ یہ لیٹا ہے. اٹھ کے بیٹھے تو اس کے گلے میں خاردار توق ڈالوں. وجہ سے اس نے کہا بس اتنی سی بات ہے. ایک مرتبہ شبر نے تازیانہ اٹھایا. تازیانہ اٹھانا تھا کہ 3.5-4 برس کی بہن تھی. ننھے ننھے ہاتھ جوڑے, اے شمر میرا بھیا بیمار ہے, بیمار کو دوا دی جاتی ہے, بیمار کو غذا دی جاتی ہے, میرا بھیا بھوکا پیاسا بھی ہے, رات بھر عالم غشی میں پڑا رہا. شمر تازیانے نہ مار, رہر جا, میں کوشش کرتی ہوں میرا بھیا اٹھے گا. ایک مرتبہ 4 برس کی بچی بھائی کا سر اپنی آغوش میں لے کے, اے بھیا سجاد آ کے کھول بھیا, کچھ طاقت تو لگا, کچھ میں مدد کرتی ہوں, اے بھیا بیٹھ جا ورنہ شمر تازیانے مارے گا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, اجرکم اللہ. بھیا اٹھ جا, بیمار اٹھا, قید ہو گیا قیدی. عزادارو, ناقے پہ بٹھا کے سنبھلانا جا رہا تھا مولا سے, ناقے پہ بٹھا کے پیروں کو باندھ دیا گیا. قافلہ گنج شہیدہ سے گزرا, شہداء کی لاشیں ماؤں نے اپنے لاڈلوں کی لاشوں پہ گرا دیا, بہن نے بھائی کے لاشیں پہ گرایا, اور گرانے کے بعد ایک مرتبہ بھائی کے لاشے کو دیکھا. ہائے تو ہی میرا بھائی حسین ہے, تو ہی میرا بھائی جس کی پسلیاں دائنی طرف سے بائیں طرف ہو چکی ہے, تو ہی میرا بھائی ہے جس کا لباس لٹ گیا ہے. ہائے خاکے کربلا کفن بنی ہوئی ہے. ایک مرتبہ مدینہ رکیا, نانا اے نانا جنت سے لباس منگانا آسان, ہائے زینب کے پاس کفن نہیں ہے, چادر ہوتی کفن نہیں ہوتی, میرا بھیا حسین. اجرکم اللہ. بھائی کا ماتم کرنے والی بہن نے ایک مرتبہ سر اٹھایا, اٹھا کے بیمار بھتیجے کو دیکھا, اپنے آنسو خوش کر لیے, لاشا چھوڑ کے کھڑی ہو گئی. بیٹا بیٹا سجاد, بیٹا سجاد, میں کیا دیکھ رہی ہوں بیٹا؟ چہرہ زرد ہے. بیٹا سجاد جی, پھوپھی اماں کیا یہی ساتھ چھوڑ دو گے؟ پھوپھی اماں جس کے باپ کا لاشا بے گورو کفن ہو, 23 سال کا کڑیل جوان بیٹا اس کا زندہ ہو, اے پھوپھی اماں میں مر نہ جاؤں تو کیا کروں؟ نہیں میرے لال سجاد, تیرا میدان یہ نہیں ہے. جزاک اللہ. میں 2-3 منزل اور بس عزادار ہوں. کوفے اور شام کے راستے میں شدید ترین دھوپ میں ملائن سفر روک دیتے تھے, خود تو خیمے میں چلے جاتے تھے, لیکن قیدی دھوپ میں رہتے تھے. آپ کو پتا ہے نا دھوپ میں لوہا کتنا گرم ہو جاتا ہے. دھوپ میں لوہا جب گرم ہو گیا نا تو بیمار کبھی دائیں کبھی بائیں. بھئی یہ منظر ننھی سے بہن دیکھ رہی تھی. بہن نے کہا پھوپھی اماں دیکھو میرا بھیا, میرا بھیا دھوپ میں ہے, کیسے کروٹ بدالا پھوپھی اماں. ایک رسن میں بندھی ہوئی بیویاں ساتھ میں کھڑی ہوئی اور چاہا کہ بیمار کا حلقہ کر لیں. تو شمر ملعون نے اپنے خیمے سے دیکھا, تازیانہ لے کے اٹھا, امام سجاد علیہ السلام نے دیکھ لیا. اے پھوپھی اماں یہ بے حرمتی نہیں گوارا, دھوپ میں مر جانا گوارا. پھوپھی اماں ہٹ جاؤ. عزاداروں, بیویوں کو امام نے منع کر دیا, بیویاں ہٹ گئی. امام ایک اور تو پھر زمین پہ گرے اور غش کھا گئے. چھوٹی سی بہن کا کوئی بس نہیں چل رہا, کیا کرے میرا بھیا. بازادار معلوم ہے ننھی بہن آئی اور اپنے بھائی کے پایتی بیٹھ گئی. پایتی بیٹھ کے بھائی کا پیر گود میں رکھ کے کانٹے نکالنے لگی.
کانٹے نکالنے لگی. جیسے جیسے کانٹے نکالنے لگی نا, ایک مرتبہ بھائی نے آنکھیں کھول دی. آنکھیں کھولی, بھائی تڑپ گیا. ارے میری بہنا, اے بہن سکینہ, تو بھائی کے پیر سے کانٹے نکالے, تیرا بھائی زندہ اس کے سامنے جس کا دل چاہتا ہے تجھے تماچے مار کے چلا جاتا ہے. تیرا بھائی تیرے ساتھ کچھ نہیں کر پاتا. اے بہن سکینہ, جزاک اللہ. عزادارو, بس مختصر کیا میں نے. زندان شام, زندان شام. کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک مرتبہ ننھی بہن اٹھی اور آئی, دھیرے دھیرے چلتی ہوئی بھائی کے پاس بیٹھ گئی. بھائی سے پوچھا, بھیا پیاس کی شدت ہوتی ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ بھائی نے بتانا شروع کیا. بہن, زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں, حلق خوش ہو جاتا ہے, جسم کا خون جلنے لگتا ہے, گوشت ہڈیاں چھوڑ دیتا ہے, اور پھر آخری غلبہ یہ ہوتا ہے بہن کہ ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں. جیسے ہی کہا نا ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں, ویسے ہی شہزادی نے فرمایا, اچھا بھیا سجاد, میں ذرا ایک مرتبہ اٹھتی ہوں, کان لگانا, کیا میری ہڈیاں چٹکنے کی آواز آتی ہے؟ عزادارو, امام تڑپ گئے. اے بھیا سجاد, اب میری ہڈیاں چٹکنے لگی ہے. بھیا تو قیدی ہے, اس لیے کوئی وصیت نہیں کرتی. بھیا میں بہت جلدی مر جاؤں گی. اے بھیا, ایک خواہش ہے, اگر ہو سکے تو مجھے نم زمین میں دفن کر دینا تاکہ سلگتی ہوئی میری ہڈیوں کو سکون مل جائے. سکینہ مر گئی, زندان میں دفن ہو گئی. امام مدینے آ گئے. جب کوئی بچی نظر آئی, بے چین ہو کے کھڑے ہو گئے. شام کا رخ کیا. اے بہن سکینہ, اپنے بھائی کو معاف کر دینا. اجرکم اللہ, اپنے بھائی کو معاف کر دینا. تو نے خواہش کا اظہار کیا, تیرا بھائی پورا نہ کر سکا. ہائے میری بہنا, 34 سال تک رونے والا امام. ایک وہ دن آیا کہ ظالموں نے زہر دے دیا. سجاد کیا کر رہے تھے؟ اپنے بابا کے مسائل پر رو رہے تھے, لیکن عزادارو, ظالموں نے زہر دیا. خون کی قے ہوئی, وصیتیں کی. پہلا جنازہ آج اٹھنے جا رہا ہے بنی ہاشم کا, جس میں تعداد زیادہ ہے. کاندھا دینے والوں کی ابھی تابوت آئے گا. تابوت لانے والوں, بہت سنبھال کے